گھر والے کے سارے سلام کر رہے ہیں.
لائٹیں چل رہی ہیں لائٹیں صحیح وہ لائٹیں نہیں لگائی جو وہ چل رہی ہیں سبھی چل رہی ہیں پیشاب
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین، کافی عرصہ سے اب ہمارا موضوع چل رہا ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر اے ایمان والو تمہارے باپ تمہارے بھائی کفر کے ایمان کے مقابلہ میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر اپنے والدین اپنے بھائی سب کو چھوڑ دو اور نبی پاک سے محبت کرو، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے محبت کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ نبی کے مقابلہ میں کوئی آ جائے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہی محبت کرنی ہے، اور جو کوئی نبی پاک کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرے، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں تمہارا خاندان اور تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے، تمہارے وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو جن میں رہنا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں زیادہ ان سے محبت ہے، تم ان کو زیادہ پسند کرتے ہو، حب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں جو اوپر بیان ہوئی ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، تو وجہاد فی سبیلہ، اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا، پس پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا امر لے آئے، اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ یا رسول اے ابوبکر کیا وجہ ہے کہ تم اپنا مال اپنی جان سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیتے ہو؟ ما انا و مالی الا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان میرا مال میرا سب کچھ سوائے آپ کے ہے کس کے لیے؟ تو سب کچھ نبی کی ناموس پر قربان کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔
نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لو کانا حبک صادقا لا تأتہ وان المحب لمن يحب مطیع، اور اگر تم محبت میں اپنی میں سچا ہے تو پھر ضرور ان کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ بے شک جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ محبت ہو جائے پھر محبت جو ہے، یہ اہل علم اور معرفت والے لوگ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے بارے میں نہ عیب کو سننا پسند کرتی ہے محبت، اور نہ ہی وہ کسی عیب کو دیکھنا پسند کرتی ہے۔ اور اس لیے جب نبی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ حضور کی شان اقدس میں کسی بھی گستاخی کو سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ پھر ہر جگہ پر تحفظ ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہیں، نبی پاک کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ کے تھپڑ مار دیا، زمین پر گر پڑے۔ حضور نے پوچھا کہ ابوبکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا لو کان السیف لقتلتہ، اگر میرے پاس آج تلوار ہوتی تو میں انہیں قتل کر دیتا، کیونکہ وہ الفاظ آپ کی ذات کے بارے میں انہوں نے نازیبا استعمال کیے تھے، تو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ صدیق اکبر یہ ہے کہ اگر باپ بھی نبی پاک کے بارے میں، آپ کی ناموس کے بارے میں بات کرے تو اس کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں رکھنا جو ایک مومن کا حق بنتا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وہ تمہارا باپ ہو، تمہارے بھائی ہوں تو انہیں کوئی ترجیح نہ دو اگر وہ اللہ کے نبی کے خلاف ہے۔ اپنے بیٹے کو آپ نے کہا، جنگ بدر میں وہ کافروں کی جانب تھے، اور جب بعد میں مسلمان ہوئے تو ایک دن کہنے لگے کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، اور اگر مجھے یہ خیال آ گیا کہ میرے ابا جان ہیں تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، اگر میں ہاتھ نہ روکتا تو آپ میدان بدر میں قتل ہو جاتے، تو میں نے سمجھا کہ میرے والد گرامی میں نے چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر کا جواب دیکھیے، کہنے لگے بیٹا عبداللہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں تمہارے ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ تم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے خلاف تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ کسی کی محبت بیچ میں آڑے نہ آئے، اور تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ عشق اور جو محبت ہوتا ہے یہ آداب خود ہی سکھا دیتا ہے، پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانے کی دلیل بتاؤ، تو ہم تو محبت میں یہ کام کرتے ہیں، تو محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تم پورے قرآن سے کسی ایک آیت کا ترجمہ، میرا چیلنج ہے، نکال کے دکھا دو کہ کسی جگہ پر اللہ نے لکھا ہو جب میرا آخری نبی امام الانبیاء وضو کرے تو اس کے وضو کا پانی جو مائع مستعمل ہے نیچے نہیں گرنے دینا، جب اپنا لعاب دہن نیچے پھینکے تو اسے اٹھا لینا ہے ہاتھوں پر۔ کوئی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ مجھے نکال کے دے دے اللہ نے فرمایا ہو۔ صحابہ نے یہ دلیل کہاں سے لی تھی؟ پوری احادیث کی کتاب چیلنج ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث دکھا دیں کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ اے صحابہ جب میں اپنا لعاب دہن پھینکوں تو تم نے زمین پر نہیں گرنے دینا، اور جب میں وضو کروں تو میرا پانی جو میرے اعضاء سے ٹچ ہو جائے اس کو نیچے نہیں گرنے دینا۔ پوری حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث نہیں ملے گی، پورے قرآن میں کسی قرآن کا ایک لفظ اور ایک آیت ایسی نہیں ملے گی۔ تو صحابہ نے یہ کام کہاں سے کیا تھا؟ ان سے پوچھا جائے کہ اے نبی کے ساتھ محبت رکھنے والوں، نبی کی عزت پہ پہرا دینے والوں، بتاؤ تم نے یہ کہاں سے سیکھا، کہاں سے دلیل لی؟ تو ان کے پاس یہی جواب تھا کہ ہمیں اپنے آقا کے ساتھ محبت تھی، عشق تھا، ہمارے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہستی اس قابل ہے کہ ان کا لعاب دہن بھی اتنا اعلیٰ ہے اسے بھی زمین پر نہ گرنے دیا جائے، بلکہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
وہ لڑتے تھے، اور جس کو لعاب نہیں ملتا تھا وہ دوسرا جس کے ہاتھ پہ لعاب گرتا تھا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مال کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، اور مائع مستعمل جو وضو کا پانی ہوتا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم میں تمہیں کہتا ہوں تم کبھی بھی محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جتنا محمد عربی کے غلام اپنے آقا کا ادب کرتے ہیں، جتنی عزت و احترام وہ اپنے آقا کی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، اور جس قدر وہ ٹوٹ کر ان کو چاہنے والے ہیں تو تم کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے جنگ مت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں جس کی چیز کی نسبت کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہو جائے تو اس کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر مصر میں وہ آگے بکتے رہے، آخرکار وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر جب بھائی آئے تو پہچان لیا۔ اس کے بعد جب پتہ چلا کہ والد گرامی تو فراق میں ہجر میں رو رو کے اپنی بینائی کھو چکے ہیں، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی بینائی واپس لٹا دیتا، ان کی آنکھوں کی جو بینائی چلی گئی تھی واپس پلٹا دیتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو کسی نبی کے ساتھ کپڑا ٹچ ہو جائے اس کی برکت ہو جاتی ہے، وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوا کیا، انہوں نے یہ حکم دیا کہ اذهبوا بقمیصی علی وجہ ابیات بصیرہ، میرا یہ قمیض لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، اللہ ان کی جو بینائی چلی گئی ہے اسے واپس لٹا دے گا۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اگر یوسف علیہ السلام کے جسم مقدس کے ساتھ ٹچ کپڑا جو ہے وہ ان کے والد کی آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے تو آنکھوں کی بینائی جو چلی گئی تھی واپس آ سکتی ہے، تو جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا کپڑا اس کی کیا عظمت ہوگی، اور جس صحابی نے نبی پاک کے جسم کے ساتھ اپنا جسم ٹچ کر دیا اس کا کیا مرتبہ مقام ہوگا۔ تو اس لیے یہ نبی پاک کے ساتھ عشق اور محبت جو ہے یہ دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی، اور یہ تو آداب سکھایا کرتے ہیں، محبت خود ہی ادائیں سکھا دیتی ہے۔ اور اس محبت رسول نے صحابہ کو ادائیں سکھا دیں کہ کس طرح تم نے اپنے آقا کا ادب کرنا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے۔ اب بھی جو عشاق ہیں وہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جا کے اونچی نہ بولو، اللہ کے نبی کا اسی طرح احترام لازم ہے جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں تھا۔ ایک مرتبہ مدینے کے سب سے بڑے امام مالک جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، حدیث پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب موطا امام مالک ہے، امام مالک نے لکھی ہے، اور اس وقت مدینہ میں ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا۔ کسی نے مسجد نبوی میں بات کی تو انہوں نے کہا اونچی آواز میں بات مت کرو، جس طرح نبی پاک کا ظاہری حیات طیبہ میں ادب و احترام ضروری تھا اسی طرح آپ کی حیات ظاہرہ کے بعد بھی آپ قبر انور میں بھی ہیں تو مسجد نبی میں اسی طرح احترام ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی زندہ و جاوید ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینا ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اور یہ جذبہ، یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ جب تک یہ جذبہ، یہ عشق ہمارے دل میں نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی گستاخ بے ادب نبی پاک کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے تو اس کو جواب دینا اور اس کا نبی پاک کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ حضور کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا جی سر جی 7:30 چاہیے ٹائم ہو گیا بہتر سرکار جی انشاءاللہ صحیح جی سرکار جی صحیح جی بندے گائے کرم فرماؤ ہو جائے گا صحیح دے نظر جناب نظر عنایت فرما دیں جی بڑا بڑا جی مکر